أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه حبيب الله۔ قرآن پاک کی دوسری سورت جس کا نام سورہ بقرہ ہے اور عربی میں بقرۃ یہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو سورہ بقرہ ہے وہ اس مناسبت سے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اور احادیث طیبہ میں اس کے کئی فضائل بیان فرمائے گئے، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جس گائے کا تذکرہ ہے اس کا مختصر واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے عزیز نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کے خون کا بدلہ لینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شخص کے قاتل کا بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے حکم ہوتا ہے، اور وہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور اس ذبح کی ہوئی گائے کا کوئی بھی حصہ اس جب قاتل کو مارو گے، اس مقتول کو مارو گے جس کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا خود ہی نام بتائے گا۔ اب یہ بات سن کر بنی اسرائیل کہتے ہیں آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، قاتل کا معلوم ہونے میں اور گائے کو ذبح کرنے میں مناسبت کیا ہے؟ اس میں تو کوئی مناسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی پناہ، اگر میں مذاق کروں تو جاہلوں سے ہو جاؤں، یہ رب کا حکم ہے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ رب کا ہی حکم ہے تو وہ سوالات کرنے لگتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو، انہیں بتا دیا گائے ایسی ہو۔ پھر سوالات کرنے لگے اس گائے کا کلر کیا ہوگا، حالانکہ رب تعالیٰ کی طرف سے مطلقاً حکم تھا کہ گائے ذبح کر دو، اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دے تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کے سوالات کرنے سے مزید کوئی اداد بڑھتی گئی، مزید قیدیں لگتی گئیں، چنانچہ رب تعالیٰ کی جناب سے انہیں بتایا جاتا رہا، اور آخر میں انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام مل گیا تو کہنے لگے انشاءاللہ ہم اب اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے ان کی جان چھوٹی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ نہ زیادہ جوان ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو، اس کا رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اور اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، نہ کبھی زمین کو سیراب کیا ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ تو اس گائے کی تلاش میں بنی اسرائیل لگ گئے، اور اسی اثنا میں بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص جو کہ بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار تھا، اس نے اپنے انتقال سے پہلے اس کے پاس ایک گائے تھی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر دی، مولا کہ تیرے حوالے جب میرا بچہ جوان ہوگا تو تو اسے عطا فرما دینا۔ چنانچہ جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے جنگل میں جاؤ، تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک گائے چھوڑی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ گائے ملا دے گا۔ چنانچہ وہ شخص وہ نوجوان جنگل میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ گائے اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہے۔ وہ گائے کو پکڑ کر اپنی والدہ کے پاس لے کر آتا ہے، اس کی والدہ کہتی ہے کہ جاؤ اسے بیچ کر آ، اور اس وقت جو گائے کی قیمت تھی وہ 3 دینار تھی، اور اس کی ماں ساتھ ہی کہتی ہے کہ میرے سے مشورہ کے بغیر مت فروخت کرنا۔ چنانچہ جب وہ بازار میں جاتا ہے بیچنے کے لیے تو 6 دینار قیمت لگتی ہے، چونکہ 3 دینار سے زیادہ ہے۔ تو یہ نوجوان دوبارہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ 6 دینار میں بیچوں یا نہ بیچوں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ 6 دینار میں بیچ دو، لیکن یاد رکھنا پھر بارگیننگ ہوگی،
پھر تمہاری بات چیت ہوگی، میرے سے مشورہ کیے بغیر مت بیچنا۔ دوبارہ وہ بازار میں جاتا ہے تو اب 12 دینار قیمت لگتی ہے، اور ساتھ ہی جو شخص آتا ہے اس گائے کو خریدنے کے لیے کہتا ہے ماں سے مت پوچھنا، ماں سے پوچھے بغیر ہی مجھے بیچنی ہوگی 12 دینار کی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے ماں سے پوچھے بغیر میں نہیں بیچوں گا، کیونکہ میری ماں نے مجھے وصیت کی ہے۔ چنانچہ وہ شخص جب دوبارہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اس کی ماں پہچان جاتی ہے کہ ہو نہ ہو یہ فرشتہ ہے، تم اس سے جا کر پوچھو کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کے پاس سے ہو کر دوبارہ اس شیخ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ فرشتے معلوم ہوتے ہیں، اور میری ماں کہتی ہے کہ اس گائے کو ابھی ہم بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس گائے کو ابھی مت بیچنا، کیونکہ بنی اسرائیل اس کی جستجو میں آئیں گے اور یہ گائے تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ملے گی، یہ گائے صرف تمہارے پاس ہوگی، اور تم ان سے اس قیمت کا مطالبہ کرنا کہ اس گائے کے اندر سونا بھر دیا جائے، میں اتنی قیمت لوں گا، اور بنی اسرائیل تمہیں اس کی قیمت دے گی۔ چنانچہ بنی اسرائیل تلاش کرتے کرتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور یہ اپنی قیمت کا مطالبہ کرتا ہے اور اسے منہ مانگی قیمت ملتی ہے۔ اب اس واقعے سے جو باتیں درس کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے تو ہمیں ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے، مزید سوالات قائم کر کے اپنے آپ کو پھنسانا نہیں چاہیے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل گیا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ ماں کی اطاعت کی کتنی برکت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں کی اطاعت کی بہار کو بیان کیا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ماں باپ کا فرمانبردار رکھے، قرآن پاک کے فیضان سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔